السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی ہی کہانیاں آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئیں۔ رومانہ نے ان کو دیکھا اور کہا، آنٹی آپ؟ بس میں نیچے ہی آ رہی تھی۔ وہ اس کو عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ آگے بڑھی اور ایک تھپڑ اس کے گال پہ دے مارا۔ رومانہ ایک دم لڑکھڑا گئی۔ اس نے اپنے گال پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہوا ہے۔ ابھی وہ کچھ بولتی، ناہید بیگم نے بہت غصے میں اس سے پوچھا، کون ہو تم، روبی یا رومانہ؟ رومانہ تو روبی کا نام سن کر دہل گئی۔ اس نے کہا، آنٹی رومانہ ہوں۔ اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ ناہید بیگم نے ایک تھپڑ اور لگایا اور کہا، جھوٹ بولتی ہو تم، مجھے سب پتا چل گیا، تم روبی ہو، وہی طوائف جس سے میرا بیٹا شادی کرنا چاہتا تھا۔ لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ میں جس سے اپنے بیٹے کی شادی کر رہی ہوں وہ وہی طوائف ہے۔ مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں کبھی یہ رشتہ نہ کرتی۔ کیسے گننے اور میسنے ہیں تمہارے گھر والے، ذرا بھنک نہیں لگنے دی۔ وہ پتہ نہیں کیا کیا کہے جا رہی تھی اور رومانہ سن سی کیفیت میں ان کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ اس کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے حواس سلب ہو گئے ہوں۔ وہ ایک دم چلا اٹھی، نہیں ہوں میں طوائف۔ ناہید بیگم نے اس کے منہ سے ان لفظوں کو سنا تو کہا، بس کر دو، تم ابھی نہیں ہو مگر رہ تو چکی ہو نا، اور میں یہ کسی صورت برداشت نہیں کروں گی کہ میری بہو کا ماضی کسی کوٹھے پہ گزرا ہو۔ یہ میرے لیے اور میرے خاندان کے لیے گالی ہے، رسوائی ہے، ذلت ہے، اور میں کسی بھی طور پر اس رسوائی کو اپنے گھر کا حصہ نہیں بننے دوں گی۔ سنا تم نے؟ کتنی ہی پاک باز کیوں نہ بن جاؤ مگر تمہارا وجود نہ پاک تھا، ہے اور رہے گا۔ نکل جاؤ میرے گھر سے۔ انہوں نے اس کو بازو سے پکڑ کر کمرے سے باہر نکالا اور ایک طرح سے گھسیٹتے ہوئے نیچے لے آئیں۔ ملازمہ نے بھی دیکھا تو حیران ہوئی کہ یہ بیگم صاحبہ دلہن کے ساتھ کیا کر رہی ہیں۔ ناہید بیگم نے اس کو گھر سے باہر نکال دیا اور وہ بالکل چپ جیسے سکتے کی کیفیت میں ہو۔ وہ گھر سے نکالی جا چکی تھی۔ اس کے پاس نہ تو پیسے تھے نہ موبائل کہ وہ ارمان کو کال کر سکتی۔ آنکھیں بھی آنسوؤں سے خالی تھیں۔ اس نے ایک نظر آسمان کو دیکھا اور کہا، اللہ رحم کرنا۔ اس نے قدم آگے بڑھا دیے اور چلتی جا رہی تھی۔ اجڑے ویران حلیے میں کوئی اس وقت اس کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ چند ماہ کی دلہن ہے۔ اس نے ایک رکشہ روکا اور اس کو اپنے گھر کا پتہ بتایا اور بیٹھ گئی۔ گھر پہنچ کر اس نے دروازے کی بیل بجائی۔ روشانے نے پوچھا، کون ہے؟ مگر رومانہ کچھ نہ بولی۔ روشانے نے دروازہ کھولا اور رومانہ کو ایسے حلیے میں دیکھا تو بخلا گئی۔ وہ اس کو اندر لے کر جا رہی تھی کہ رکشے والے نے کہا، باجی کرایہ دے دے۔ روشانے نے اس کو کرایہ دیا اور دروازہ بند کر کے بھاگتی ہوئی اندر گئی اور رومانہ سے پوچھنے لگی، کیا ہوا میری جان؟ یہ حالت کیسے ہو گئی؟ اس طرح کیوں آئی ہو؟ وہ اس سے بہت سارے سوال کر رہی تھی مگر رومانہ چپ تھی۔ آسیہ بھی آ گئی تھی۔ انہوں نے بھی جب رومانہ کی یہ حالت دیکھی تو پریشان ہو گئیں۔ روشانے نے روتے ہوئے اس کو اپنے آپ سے لگا لیا مگر رومانہ کی آنکھیں بالکل خشک تھیں۔ آسیہ نے کہا، روشانے پانی لاؤ اس کے لیے۔ روشانے پانی لائی اور رومانہ کے منہ سے گلاس لگایا۔ رومانہ نے بمشکل 2 گھونٹ پیے پھر گلاس ہٹا دیا۔ روشانے نے پریشان ہو کر ارمان کو فون ملایا مگر اس کا موبائل بند جا رہا تھا۔ اس نے حسن کو کال ملائی اور فوری آنے کے لیے کہا۔ حسن بھی گھبرا گئے تھے۔ تھوڑی دیر میں اصغر کے ساتھ ہی وہ وہاں پہنچ گئے۔ رومانہ کی حالت دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ رومانہ سے پوچھنے لگے مگر وہ بالکل خاموش تھی۔ انہوں نے مجتبیٰ کا نمبر ملایا اور ان سے بات کی تو پتہ چلا کہ وہ تو شہر سے باہر گئے ہیں۔ حسن نے ان کو رومانہ کے بارے میں بتایا جس پر وہ بھی حیران ہوئے اور کہا، میں گھر میں پوچھ کر بتاتا ہوں۔ ناہید بیگم اپنے کمرے میں تھی۔ ملازمہ نے فون اٹھایا اور مختصراً بتایا جو دیکھا تھا۔ ناہید کو بلایا تو انہوں نے بات کرنے سے انکار کر دیا۔ مجتبیٰ کی سمجھ نہیں آیا کہ ہوا کیا ہے۔ ارمان کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ انہوں نے فیکٹری کے نمبر پہ کال کی اور ارمان سے بات کی۔ ارمان تو سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے کہا، پاپا میں فوراً گھر جا کر دیکھتا ہوں۔ ارمان کے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔
اس کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ رومانہ ایسے کیسے چلی گئی۔ اس کے موبائل کی بیٹری ختم ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کا موبائل بند جا رہا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اور تیز چلاتا ہوا گھر پہنچ گیا۔ ناہید اوپر کمرے میں ہی تھی۔ وہ ان کے کمرے میں آیا اور پوچھا، ماما رومانہ کیوں گئی ہے؟ ناہید بیگم نے بیٹے کو دیکھا تو کھڑی ہو گئیں اور کہا، تم نے مجھے بتایا نہیں تھا کہ وہ وہی روبی ہے؟ ارمان حیرت زدہ ہو کر ان کو دیکھنے لگا اور کہا، کیا مطلب؟ وہ لڑکی وہی طوائف ہے جس سے تم شادی کرنا چاہتے تھے، اور تم یہ بات جانتے تھے مگر تم نے مجھے کبھی نہیں بتایا۔ وہ تو اگر میں خود نہ سنتی تو مجھے تو پتہ بھی نہیں چلنا تھا، ناہید بیگم غصے سے کہہ رہی تھی۔ ارمان ایک دم چلا اٹھا، آپ نے کیا کہا ہے اس کو؟ ارمان، میں کسی صورت اس کو اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ سنا تم نے؟ تم اس کو فوراً طلاق دو، میں تمہاری دوسری شادی کرواؤں گی، ناہید بیگم التجائی لہجے میں بولی۔ ارمان نے کہا، مما بس، ایک لفظ اور نہیں۔ اگر آپ نے اب کچھ ایسا کہا تو میں بھول جاؤں گا کہ آپ کا اور میرا رشتہ کیا ہے۔ اس نے مجھے اپنے گزرے ہوئے کل کے بارے میں سب بتا دیا تھا، اور وہ نہ بھی بتاتی تو میں جانتا تھا اس کو۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں تھی، مجھے بس میری خوشی عزیز ہے اور میری خوشی اسی کے ساتھ ہے۔ آپ نے اچھا نہیں کیا موم، اس کو اس گھر سے نکال کے۔ میں اس کو لینے جا رہا ہوں اور اب میں یہاں نہیں آؤں گا، الگ رہوں گا۔ ناہید بیگم جو اس کی بات سن رہی تھی، اس کے جانے کا اور واپس نہ آنے کا سن کر ایک دم ہوش میں آئیں اور کہا کہ نہیں، ایسا مت کرنا، تم مجھ سے دور مت جانا۔ ٹھیک ہے، تم رومانہ کو لے آؤ، میں اس سے معافی مانگ لوں گی۔ مجھے افسوس ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ارمان نے جب یہ سنا تو کچھ نرم پڑا اور کہا، ٹھیک ہے، بس آپ اس کو رومانہ ہی سمجھے، روبی نہیں۔ وہ میری زندگی ہے، میں ادھورا ہوں اس کے بغیر۔ انہوں نے ارمان کے سر پہ پیار کیا اور کہا، جاؤ لے آؤ اس کو۔ ارمان وہاں سے نیچے آیا اور باہر کھڑی گاڑی میں بیٹھ گیا، مگر جب جیب میں ہاتھ ڈالا تو پتہ چلا چابی وہیں اوپر بھول آیا ہے۔ وہ واپس اندر آیا اور اوپر کی جانب چلا گیا۔ ناہید اپنے دوست حمیرہ سے فون پہ بات کر رہی تھی، ان کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ حمیرہ، اس لڑکی نے تو مجھ سے میرا بیٹا چھین لیا، ارمان اس کو لینے گیا ہے۔ اب جب آئے گی نا تو میں ایسا مکمل جال بنوں گی کہ سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ ارمان ان کی یہ ساری باتیں سن رہا تھا۔ وہ ان کے کمرے میں گیا اور تالیاں بجانے لگا۔ ناہید نے اس کو دیکھا تو ان کے ہاتھ سے موبائل گر گیا۔ ارمان نے کہا، واہ موم واہ، کیا سازش تیار کیا آپ نے۔ آپ کہتی ہیں کہ اس نے آپ کا بیٹا چھین لیا؟ تو سنیں، اس نے آپ کا بیٹا نہیں چھینا، آپ نے تو خود اپنا بیٹا چھینا ہے اپنے ہاتھوں سے۔ میں تو چابی لینے آیا تھا گاڑی کی، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ کون سی سازش تیار ہو رہی ہے اندر میری بیوی کے خلاف۔ افسوس ہے موم آپ پہ، میں اب کبھی نہیں آؤں گا واپس۔ یہ کہہ کر اس نے چابی اٹھائی اور وہاں سے باہر نکل آیا۔ ناہید بیگم کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ ان کے تو وہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ارمان اس طرح آ جائے گا اور سب سن لے گا۔ ارمان بہت غصے میں تھا، اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ماں اس کی خوشیوں کی قاتل بن جائے گی۔ وہ تیز گاڑی چلاتا ہوا حسن کے گھر پہنچا۔ حسن نے گیٹ کھولا تو وہ فوراً اندر داخل ہوا۔ حسن کو اس پہ بہت غصہ تھا۔ اس نے حسن سے معافی مانگی اور کہا، انکل میں آپ کو سب بتاتا ہوں، پہلے مجھے رومانہ کو دیکھ لینے دے۔ حسن اس کو اندر لے گئے۔ روشانے اور آسیہ بیگم بھی بیٹھی ہوئی تھیں۔ وہ دونوں اس کو دیکھ کر کھڑی ہو گئیں۔ ارمان ان سے بہت شرمندہ ہوا۔ رومانہ جو اتنی دیر سے خاموش تھی، اس کو دیکھا تو رو پڑی۔ ارمان نے اس کے پاس بیٹھ کر اس سے معافی مانگی۔ حسن بھی اندر آ گئے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ سب کیوں ہوا۔ اس پہ ارمان نے ان سب کو شروع سے لے کر ساری کہانی سنائی۔ وہ سب دم بخود سن رہے تھے۔ ارمان نے کہا، انکل رومانہ کو ابھی یہیں رکھیں آپ، میں ایک فلیٹ لے رہا ہوں، ہم اب اس گھر میں نہیں رہیں گے، میری بیوی وہاں محفوظ نہیں ہے۔ حسن نے اس کو سمجھایا مگر اس نے ایک نہ سنی اور کہا، میری ماں جب میری بیوی کے لیے کوئی سازش تیار کر رہی ہے تو میں کیوں جان بوجھ کر آنکھیں بند کروں۔ حسن نے کہا، ہم تمہاری موم سے بات کر لیتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، مگر ارمان نے انکار کر دیا اور کہا، نہیں انکل، مجھے ان پہ بالکل بھروسہ نہیں ہے۔ اس نے رومانہ کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے اور کہا، بس تھوڑا سا انتظار کر لو، پھر میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا۔ اتنی دیر میں مجتبیٰ کی کال حسن کے موبائل پہ آنے لگی۔ حسن نے کال ریسیو کرتے ہوئے کہا، ارمان ادھر ہی ہے، آپ بات کر لیں۔
ارمان نے ان سے فون لے کر ساری بات مجتبیٰ کو بتائی۔ مجتبیٰ بھی سر پیٹ کے رہ گئے اور کہا میں ایئرپورٹ پہ ہوں، بس گھر پہنچ رہا ہوں، تم بھی گھر پہنچو، وہی بات ہوتی ہے۔ ارمان کو اپنی ماں سے نفرت ہو رہی تھی، وہ وہاں جانا نہیں چاہتا تھا، مگر بس اپنے باپ کی وجہ سے چپ ہو گیا۔ وہ وہاں سے نکلا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچ کر وہ اپنے کمرے میں گیا اور کچھ ضروری سامان پیک کرنے لگا۔ ناہید بیگم کمرے میں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ ارمان کے کمرے سے آوازیں آنے پہ وہ اٹھ کر اس کے کمرے میں چلی آئیں اور کہا ارمان مت جاؤ چھوڑ کر، مگر ارمان نے کوئی جواب نہ دیا، وہ اپنی تیاری میں لگا رہا۔ مجتبیٰ بھی تھوڑی دیر بعد پہنچ گئے۔ انہوں نے آتے ہی ناہید بیگم سے پوچھا کہ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ ارمان کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ ناہید بیگم کہنے لگی میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کرواؤں گی، آپ دیکھیے گا، وہ لڑکی یہاں نہیں رہے گی۔ مجتبیٰ کو ان کی ذہنی حالت پہ کچھ شبہ ہوا، وہ ان کو سنبھالنے لگے اور کہا غلط بات ہے، وہ جو بھی تھا اس کا ماضی تھا، اب تو نہیں تھی وہ ایسی، تم نے اچھا نہیں کیا اپنے بیٹے اور اس معصوم لڑکی کے ساتھ۔ ناہید بیگم روتے ہوئے کہنے لگی ارمان کو روک لیں، وہ جا رہا ہے۔ پھر ایک دم ہنسنے لگی اور کہکے لگا کر کہنے لگی ارمان جا رہا ہے، مجھ سے دور جا رہا ہے۔ مجتبیٰ پریشان ہو گئے، وہ یہ کہتے کہتے گر پڑی اور بے ہوش ہو گئیں۔ مجتبیٰ ان کو ہسپتال لے کر بھاگے۔ طبی امداد ملنے کی صورت میں ناہید بیگم کو ہوش آ گیا تھا، مگر ان کی دماغی حالت ٹھیک نہیں تھی، وہ عجیب بہکی بہکی باتیں کر رہی تھی۔ مجتبیٰ پریشان ہو گئے تھے۔ انہوں نے ارمان کو بلایا، ان کے بہت کہنے پہ وہ چلا آیا اور ماں کی یہ حالت دیکھ کر اس کو ان پہ ترس آیا۔ وہ ارمان کو دیکھ کر کہنے لگی میرا بیٹا، اور اپنی آنکھیں ادھر ادھر گھمانے لگی۔ پھر ایک انگلی اٹھا کر کہنے لگی میں دوسری شادی کرواؤں گی اپنے بیٹے کی، وہ اچھی نہیں ہے۔ مجتبیٰ نے ڈاکٹر کو بلایا تو انہوں نے ناہید کا معائنہ کیا اور کہا کہ ان کو کوئی گہرا صدمہ پہنچا ہے، جس کی وجہ سے ان کا دماغ صحیح کام نہیں کر رہا۔ ڈاکٹر نے ان کو دماغی ڈاکٹر کو دکھانے کی تجویز پیش کی۔ مجتبیٰ ان کو وہاں لے گئے اور ان کا علاج ہونے لگا، مگر ان کی حالت سنبھلنے کی بجائے مزید بگڑنے لگی اور ڈاکٹر کے بس سے باہر ہو گئی۔ وہ توڑ پھوڑ کرنے لگی تو ڈاکٹر نے ان کو پاگل خانے بھیجنے کا مشورہ دیا۔ مجتبیٰ نے حتی الامکان کوششیں کی، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ نتیجتاً ان کو پاگل خانے ایڈمٹ کروانا پڑا۔ شاید ان کو کسی بے گناہ کے ساتھ زیادتی کرنے کی سزا ملی تھی۔ مجتبیٰ بہت ٹوٹ گئے تھے۔ انہوں نے ارمان کے ساتھ جا کر رومانہ سے اور اس کے گھر والوں سے معافی مانگی اور اس کو گھر لے آئے۔ وقت گزرتا رہا، ارمان اور رومانہ کی شادی کو سال ہو گیا۔ اللہ نے اس کو ایک پیارا سا بیٹا عطا کیا۔ عمار بھی واپس آ گیا تھا اپنی فیملی کے ساتھ۔ اس کے 2 بیٹے تھے، دونوں بہت ہی پیارے تھے۔ اس کی بیوی بھی مسلمان تھی اور بہت اچھے اخلاق کی مالک تھی۔ مجتبیٰ نے ریان اور ایان کو بھی بتایا، وہ بھی افسوس کرنے کے لیے آ گئے، مگر جلد ہی چلے گئے۔ مجتبیٰ نے گھر عمار اور ارمان کے نام کر دیا اور فیکٹری میں بھی دونوں کو حصہ دار بنا دیا۔ عمار اور ارمان کو سمجھایا کہ بیٹا جیسا میں نے تم لوگوں کے ساتھ زیادتی کی، ایسے تم لوگ اپنے بچوں کے ساتھ مت کرنا، اپنے بچوں کو وقت دینا، ان کو اچھا برا سمجھانا۔ عمار اور ارمان نے اس بات کی تائید کی۔ مجتبیٰ عمار اور ارمان کے ساتھ ناہید سے ملنے جاتے رہتے۔ وہ بہت کمزور ہو گئی تھی۔ مجتبیٰ کو ان پہ بہت افسوس ہوتا کہ اگر وہ رومانہ کے ساتھ ایسا نہ کرتی تو آج ہمارے ساتھ ہوتی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا۔ 5 سال گزر گئے، ناہید بیگم کا انتقال ہو گیا۔ ارمان اور رومانہ بہت خوش اور مطمئن زندگی گزار رہے تھے۔ ان کو اللہ نے 2 اور بیٹیاں عطا کی، ان کی زندگی مکمل ہو گئی۔ عمار بھی اپنی فیملی کے ساتھ بہت خوش اور مطمئن رہتا تھا۔ مجتبیٰ نے فیکٹری جانا چھوڑ دیا اور اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ وقت گزارنے لگے۔ تو دوستو، میری ان خواتین سے گزارش ہے جو اپنی بہو کے ساتھ ایسا کرتی ہیں، خدا کے لیے ایسا نہ کریں۔ کسی کے ماضی کو دیکھ کر اس کو رسوا نہ کریں، ہو سکتا ہے اس نے سچے دل سے توبہ کر لی ہو۔ تو دوستو، کیسی لگی آج کی کہانی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔